بات وہی ہے کہ جو وہ ہمارے ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یعنی جو اصل خرابی ہوں گی جڑے اسی سے وہ اس کو دوائی بنا کے پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. افسوس کی بات یہ، اور مسلمان معاشرے کے وہ ہمارے ہم نام بھائی ہیں ہمارے جو میڈیا کے اندر بیٹھتے ہیں. تو سپریم کورٹ پہ بھی انہوں نے زور ڈالا ہے اور سیاست کے اوپر بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور مغرب جہاں 1920 سے جنسی تعلیم کا اہتمام کیا گیا، جہاں سیکولر اور لبرل ماحول ہے، آزاد ماحول ہے، جہاں عورت اور مرد کے ملنے کے عام مواقع ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پیسے کے ذریعے سے عورت کو خریدنا ہے، اس کے چند گھنٹے خریدنے ہیں تو وہ بھی قانونی اس کا حق ہے. اور جو عورت ایسا کرتی ہے، اپنے جسم کو بیچتی ہے، تو وہ کوئی ناپسندیدہ نہیں بلکہ سیکس ورکر ہے. جیسے آپ ایک فیکٹری ورکر ہیں، ایسے وہ سیکس ورکر ہے، وہ خدمت اپنی پیش کرتی ہے. تو وہاں کیا، اور جہاں انسانی حقوق بھی ہیں، جہاں قانون کی گرفت بھی ہے، جہاں عدلیہ بھی بڑی آزاد ہے، ذرائع ابلاغ بھی ایک ہمارے انسانی حقوق کی نگرانی کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود کیا وہاں جنسی تشدد، جنسی حملے ختم ہو گئے؟ بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر کیا پوزیشن ہے؟ خود ان کے میڈیا کے مطابق ایک رپورٹ ہے ان کی، تازہ ہی 2017 میں آئی ہے. اس کا عنوان ہے ریپ، ابیوز اینڈ انسیسٹ نیشنل نیٹ ورک. یہ اس کی رپورٹ ہے کہ 1998 سے اب تک جو ریپ کے واقعات ہوئے ہیں، 1,77,00,000 واقعات ہوئے. 1,77,00,000 واقعات وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، جن کی FIR درج ہوئی ہے. اب یہ واقعہ ایسا ہے یورپ کے اندر بھی کہ آدمی اپنے خلاف اس کو درج کراتے ہوئے اکثریت شرماتی ہے یا اپنے آپ کو مزید بدنام نہیں کرنا چاہتی. تو 1,77,00,000 تو وہ واقعات جو رپورٹ ہوئے ہیں، اور ان میں سے ہوا کیا ہے؟ ان کی رپورٹ کے مطابق 99% کو سزا ہوئی ہی نہیں ہے، صرف 1% کو سزا ہوئی ہے ان میں سے، 1,77,00,000 میں سے. عصمت دری کے جو شکار عورتیں ہوئیں ان میں سے 13% نے خودکشی کر لی، تمام تر قانونی حقوق کے باوجود. اور جو خواتین ریپ وکٹمز ہیں ان میں 90% نوجوان خواتین ہیں، اور وہاں پہ ہر سال 3,21,000 واقعات ہوتے ہیں. ہر سال جو ایوریج ہے، ہر سال 3,21,000 واقعات. امریکہ میں گویا کہ ہر 98 سیکنڈ کے بعد تقریباً پونا گھنٹہ بنے گا یا جو بھی 1.5 گھنٹہ جو بھی بنے گا، تو 1.5 گھنٹے کے بعد، سوری 1.5 منٹ کے بعد، 1.5 منٹ کے بعد جی 98 سیکنڈ میں ایک جنسی حملہ ہوتا ہے وہاں پہ. گویا روزانہ 570 افراد جنسی حملوں کا شکار ہوتے ہیں. یہ 5 مئی 2017 کو پوسٹ ہوئی ہے یہ رپورٹ. اب بچوں پر حملوں کی بات آ جائے، وہ کہتے ہیں نا کہ صرف، اور پاکستان کے اوپر پروگرام پہ پروگرام ہو رہے ہیں جیسے یہیں یہ ہوتا ہے، اپنے ملک کو بدنام کرنے کے در پہ ہیں. وہاں کے امریکی محکمہ انصاف کی ایک رپورٹ ہے 2012 کی کہ 62,939 بچے جنسی تشدد کا نشانہ بنے ہیں، اور 85% نے رپورٹ ہی نہیں کیا. یہ سروے ہیں، ان کے اپنے سروے ہیں. ان کے نتیجے کے حساب سے 85% نے رپورٹ ہی نہیں کیا، اور 1998 سے اب تک وہاں 18 لاکھ نو عمر بچے نشانہ بن چکے ہیں. 18 لاکھ 98 سے اب تک 20 سالوں کے اندر، 19 سالوں کے اندر. اچھا، اب امریکی فوج کے اندر بھی وہاں خواتین ہیں، اور فوج آپ جانتے ہیں کہ تمام اداروں سے زیادہ سخت گیر ادارہ ہوتا ہے ہر ملک کا. اس کا ڈسپلن بڑا سخت ہوتا ہے، اس کی سزائیں بڑی کڑی ہوتی ہیں، اس کی تفتیش کا معیار بھی ظاہر ہے کہ بڑا کڑا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں کیا ہو رہا ہے؟ 28 مئی 2014 کو نیو یارک ٹائمز جو ہے ان کا بہت بڑا آرگن، تو اس میں یہ رپورٹ چھپی ہے. امریکی محکمہ دفاع جس کو پینٹاگون کہتے ہیں آپ، اس کا ایک سروے
چھپا ہے 28 مئی 2014 کو، تو اس کے مطابق صرف 2012 میں 26,000 خواتین حملے کا شکار ہوئی، فوج کے اندر 26,000 خواتین۔ 1374 نے بتایا ہے، اپنے کیس رپورٹ کرائیں سرکاری طور پر۔ 2013 کے اندر، اب 2012 کی بجائے 13 کا رپورٹ ہے کہ اس میں 5,061 خواتین پر حملے ہوئے، جن میں صرف 484 رپورٹ ہوئے اور ان 484 میں سے 376 کو سزا ہوئی۔ 2016 میں ہیومن رائٹس واچ، یہ ایک حقوق انسانی کا ایک ادارہ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق مجرموں کو کیا سزا دی گئی؟ ان کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ تو یہ امریکی معاشرے کے اندر جنسی درندوں کی یہ جو بہتات ہے اور ان حملوں کی، اب یہ بتاتی ہے کہ جس جنسی تعلیم کو یہاں ہم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، وہ پہلے اس پہ تو پروگرام کروائیں کہ وہاں نتائج کیا نکلے ہیں، لیکن یہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ یہ ان کے نمک خوار ہیں، ان کے پیسے سے یہ این جی اوز اور یہ ٹی وی نیٹ ورک اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ فضولیات بکنے والے، یہ سارے انہی سے تو سب کچھ لیتے ہیں۔